میں نے بتایا جو ہمارے سرحدات پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ملک کی اکانومی کے حالات ہے، جو ملک بالکل جو ہے نا مایوسی کی طرف جا رہا ہے، نوجوان جو ہے نا ہمارے ملک سے باہر جا رہا ہے، اس صورتحال میں یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اور جو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، اس کو ختم کرنے کی میں نے چانس دیا ہے حکومت کو. حکومت کتنا سنجیدہ لیتی ہے، تو اپوزیشن کی اور آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی لڑائی اداروں کے نام لینے میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ چلا نہیں سکتے ہیں. بنیادی طور پہ آپ کے مالکان کی، میں یہاں پہ کافی بار کہہ چکا ہوں، آپ کے مالکان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، وہ ادھر ہی بند کر دیں گے فیڈ. اور ایک سیکنڈ، دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ یا مذاکراتی کمیٹی وزیراعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے، تو ہم لوگ فارم 47 کی گورنمنٹ ان کے منہ پہ کہا ہے کہ آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، پر ابھی بیٹھ کے اسد کیسر صاحب یا میں ہم لوگ بیٹھ کے تو بھوٹان کی حکومت کے ساتھ یا بہار کی حکومت کے ساتھ تو بات چیت نہیں کریں گے نا، وہاں پہ تو ہمیں ویزا بھی نہیں ملے گا. یہاں ہی پہ ہم لوگ انہی لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی تو جو بات ہوگی وہ وہیں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور وہ سامنے جو ہے آپ کے آگے، اور وہ بڑی کلیئر چیزیں ہیں. 3 ہماری ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1، آئین اور قانون کے مطابق ہمارے اسیران کی رہائی، نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2، ابھی فلور آف دا ہاؤس پہ بتایا، یہاں پہ بھی بتایا، 9 مئی کا کمیشن، جوڈیشل کمیشن. اور نمبر 3 آپ کا 26 نومبر کا عدالتی کمیشن. یہ 3 ڈیمانڈ ہیں. میں ڈی چوک پہ تھا، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے گولا سینے پہ، ٹیئر گیس کا گولا ہزارہ موٹر وے پہ یہاں پہ لگا، اور میرے گلے پہ، گردن پہ یہاں پہ لگا. ہم لوگ سامنے کھانے والے ہیں. لاٹھیاں آپ کی 25 مئی کو 2 سال پہلے کٹی پہاڑی پہ میں نے کھائی ہیں 46 سے زیادہ. کوئی پیار محبت سے لاٹھی چارج نہیں کرتا. میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ، جس شدت سے پولیس نے لاٹھی چارج کیا، میں چیلنج کرتا ہوں کسی طرح کے میرے ساتھ کھڑا ہو، اور جس شدت سے وہاں پہ میں نے لاٹھی چارج کھائی وہ کھا کے مجھے دکھا دے. صرف 3 لاٹھیاں. میں پھر دیکھتا ہوں پھر بات کون کرتا ہے. آپ کا اور اہم بات یہیں پہ ڈی چوک میں تھا جس وقت یہ فائرنگ ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ٹائم لائن کے ساتھ فلور آف دا ہاؤس پہ، یہاں پہ، ہر جگہ پہ بتایا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بشرا بی بی صاحبہ اور ہم پہ قاتلانہ حملے جو ہوئے، ایجنسیز کی گاڑیاں ملوث تھیں، اننون لوگ تھے. میں نے بتائی کالی لینڈ کروزر تھی، اس کے لیفٹ سائڈ کے پچھلے شیشے پہ آرمر پیئرسنگ راؤنڈ اس بلٹ پروف گاڑی کے اندر گئی تھی. بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف تو پہلے سے اس کی جو خیالات ہے وہ کے ساتھ دے، وہ تو خود چاہ رہے کہ کچھ نہ ہو. وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ناجائز حکومت ہے، اس کو مزید، اس کو ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا شخص ادھر اس ڈٹائی کے ساتھ، عثمان ڈار سے ہارا ہوا، عثمان ریحانہ ڈار نہیں، اس سے پہلے عثمان ڈار سے ہارا ہوا شخص جو ہے نا اتنی ڈٹائی سے بات کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا بہت ڈیموکریٹ کہتا ہے. ہمیں تو افسوس ہے لوگ، یہ سیاست آخر چیز کیا ہے؟ آپ کو کوئی مورل سٹینڈ بھی لینا چاہیے. اس وقت جو پارلیمنٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جتنی حکومت کے لوگ ہیں، اس میں 95% وہ لوگ ہیں جو کہ فارم 47 کے پیداوار ہیں. اس کے پاس یہ جرت ہونی چاہیے کہ کم از کم بتائیں کہ ہم اس عوام کی نمائندگی نہیں ہے، منتخب نہیں ہے، ہمیں گھر بیٹھنا چاہیے. ان کی کوئی اخلاقی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پاکستان، یہ تحریک انصاف، یہ ہمارا حق ہم سے چھینا گیا ہے. ہم ہر قانونی، ہر جو ہمارے پاس آپشن سے استعمال کریں گے. ہم کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم وہ مذاکرات کے ذریعے ہو، وہ احتجاج کے ذریعے ہو، وہ عدالتوں کے ذریعے ہو، جو بھی ذریعہ ہوگا ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی شیراز آپ کا سوال ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، تو جو وہاں کی انتظامیہ ہے انہوں نے سیل کا دروازہ کھول کے اور ان کو باہر لے کے آنا تھا. اس پہ تو بات ہی کیا ہے؟ وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی فیصلے سنائے گئے ہیں، تو آج کیا ان کو موت پڑی تھی انتظامیہ کے، انہوں نے وہ نہیں کر سکتے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2، وکلا ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ادھر ہی کھڑے تھے جب ان کو آج پہلی بار 8 بجے جو ہے وہ کورٹ جج صاحب ادھر چلے گئے تھے، اور وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اندر جانے نہیں دیا ٹائم پہ. لہٰذا مطلب خدا کا خوف ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جھوٹ کم بولنا چاہیے. ایک قیدی جو ان کی اپنی تحویل میں ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی سیاست میں بالکل تسلسل ہے. ہم لوگ اسٹریٹ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ پارلیمان کے اندر بھی ہیں،
ہم لوگ سوشل میڈیا کے اندر بھی ہیں, ہم لوگ میڈیا کے اندر بھی آواز اٹھاتے ہیں, عدالتوں میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ میڈیا پہ, جس طرح میں نے بات کی آپ کے ساتھی کو کہ جی آپ نام لے لیں, میں بھی نام لینا شروع کروں تو وہیں پہ آپ پہ قطغن لگ جائے گی. یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان, میں کھل کے کہتا ہوں, آپ کے میڈیا کے لوگ بانی چیئرمین, بھائی بانی چیئرمین کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان ہے, کہیں یہ بات یہ ماننی پڑے گی, نمبر 1. نمبر 2, ہماری سیاست میں الحمدللہ بالکل مسلسل طریقے سے جا رہے ہیں. اور تیسری بات آپ نے کہی کہ حکومت کے ساتھ بات وہی ہے, فارم 47 گورنمنٹ ہے, ہم لوگ ان کے منہ پہ کہتے ہیں, ان کے پیٹھ پیچھے کہتے ہیں, پارلیمنٹ میں کہتے ہیں, بآواز بلند کہتے ہیں, پر بات پھر کس سے کریں؟ بہار کی حکومت سے. اچھا ایک منٹ صرف میں ایک وضاحت کریں. دیکھیں ایک انشاءاللہ تعالیٰ اچکزئی صاحب آج آئے ہیں, اچکزئی صاحب آئے ہیں, ہم نے ابھی مشورہ کیا ہے, انشاءاللہ 4-5 دن کے اندر ہم اپنے جو ہمارے الائنس ہے اس کی میٹنگ بھی کریں گے. اس میں ہماری کوشش ہے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کریں, اور ایک جو ہمارا بنیادی پہلے سے ہمارا جو مقصد تھا کہ ملک جو ہے نا تحریک تحفظ آئین پاکستان, جو ہمارا مقصد تھا کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلائیں اور ان میں ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو, اس کے لیے ہم بڑے لیول پہ ایک اسٹرگل شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سوال یہ تھا کہ اچکزئی صاحب ہمارے مشر ہیں, مشر پشتوں میں کہتے ہیں بڑے کو, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین ہیں. انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی ہم لوگ گراؤنڈ ورک کر کے تو ان کے ساتھ ہی ہمارا ہوگا, گائیڈنس ہم لوگ لیں گے مسلسل مشاورت کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حکومت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, فارم 47 کی حکومت کے حوالے سے, تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ایک ان انکمبرڈ ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہماری میٹنگ ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ کرا نہیں سکے. بہت شکریہ. عمر صاحب یہ فرمائیے گا آج پارلیمانی پارٹی میں کیا ہوا ہے, اور یہ آپ تو خاصے متاثر ہوئے ہیں اور آج بڑا اچھا آپ نے جسٹر پارلیمان کے اندر کیا, یہ والا احتجاج اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ. میں چونکہ لیٹ آئی